علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ خواتین عمرے پر جاتی ہے اور اس کو میقات سے پہلے ہی حیض شروع ہو جاتا ہے یا میقات پار کرنے کے بعد اس کو حیض شروع ہو جاتا ہے یا مکہ پہنچ کر حیض شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ میقات سے پہلے حیض شروع ہو گیا یا میقات پر حیض و نفاس شروع ہو گیا یا مکہ پہنچ کر حیض و نفاس شروع ہو گیا، ایسی تمام عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ میقات پر سے تلبیہ کہہ دیں، تلبیہ کہہ لیں، لبیک عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کہنے کے بعد یہ عورت بقیہ عورتوں اور اپنے خاوند بھائی جو بھی اس کے ساتھ محرم یا خاوند موجود ہے مکہ پہنچ جائیں، اور مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل کے اندر ہی یہ خواتین یہ عورتیں رک جائیں۔ اب چاہے اس کو میقات سے پہلے حیض آیا ہو، میقات پر احرام آیا ہو، میقات پار کرنے کے بعد جو ہے وہ حیض آیا ہو، یا مکہ پہنچ کر حیض آیا ہو، یا عمرے کی ادائیگی سے پہلے اس کو حیض آیا ہو، ایسی عورت رک جائے گی اپنی ہوٹل میں، اپنے روم میں، اپنے رہائش گاہ میں ہی رکی رہے گی۔ جب جتنے اس کے دن ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں وغیرہ، جب اس کے حیض کے دن پورے ہو جائیں گے تو وہ غسل کرے گی اور جا کر اپنا عمرہ مکمل کر لے گی۔ ان رکے ہوئے دنوں میں، ان دنوں کے بیچ میں جو احرام کی ممنوعات ہیں ان تمام کو وہ فالو کرے گی۔ سر میں بالوں کے اندر کنگھی کرنا نہیں کرے گی، اگر ساتھ میں خاوند موجود ہے بوس و کنار پیار محبت ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گی۔ سلا ہوا نقاب پہننا حالت احرام میں منع ہے، وہ نہیں پہنے گی، اور ہاتھوں پہ دستانے چڑھانا وہ پہننا منع ہے، وہ نہیں پہنے گی، دیگر جو احرام کی ممنوعات ہیں، اور اس کے بعد جا کر عمرہ اپنا مکمل کر لے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جس کے پاس مکہ میں ٹھہرنے کے لیے دن کم ہیں یا مزید وہ دن نہیں رہ سکتی اور اس کا محرم اسے جانے پر مجبور کرتا ہے، یا دور سے آئی ہوئی عورت ہے اور ٹکٹ کا مسئلہ ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ جو حالت حیض میں ہے وہ اگر واپسی کے دن ان کے پاس تھوڑے ہیں اور ٹھہرنے کے دن کم ہیں، بغیر عمرہ کیے مکہ کو چھوڑ دے، اور جب اس کا حیض ختم ہو جائے غسل کرے اور دوبارہ آ کر عمرہ کرے۔ وہ خواتین جن کا دوبارہ سے مکہ میں حرم میں آنا ممکن ہو اور مکہ کے قریب کے علاقوں میں رہنے والی عورتیں ہوں تو یہ آ کر پھر عمرہ کریں گی، اور اس بیچ میں احرام کی پابندیاں لاگو ہوں گی۔ جو عورتیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، دور کے ملکوں اور علاقوں سے آئی ہوئی عورتیں ہیں جن کا واپس آنا ممکن نہیں ہے، ایسی عورتوں کے لیے پھر طہارت کی شرط ساقط ہو جائے گی۔ یہ کپڑا یہ جو بھی عورت باندھتی ہے نیچے کو اچھی طرح باندھ کر یہ اپنا طواف پورا کرے گی اور صفا مروہ کی سعی کر کے عمرہ کر کے بیت اللہ سے نکل جائے گی، اور مجبوری اور عذر کی صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جائے گی۔ فتاوی برائے خواتین، فتاوی اسلامیہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ اور اسی طرح اگر عورت نے عمرے کا طواف کر لیا اور صفا مروہ کرتے ہوئے اسے حیض شروع ہو گیا تو صفا مروہ کی سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور وہ اپنی سعی پوری کرے، عمرہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔